اور ایک بندے نے صرف 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 اسماعیل کے غلام بیٹوں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیا رسول اللہ کی بات میں شک ہے؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ وجہ کیا؟ ہمیں بس پرچی چاہیے، ہمیں بس نسخہ چاہیے، جو وہ دے اور دے بھی کون؟ جو 20 سال سے نہایا نہیں، خود نہیں پڑھنا۔ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو اسماعیل کے 10 بیٹوں کی آزادی کا ثواب ہے، اور اسی پر بس ہے۔ بہت سے بھائی سوال پوچھتے ہیں، میں آج آپ کو شرح صدر کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، جادو جتنا مرضی پرانا ہو، شیطانی وسوسے جتنے زیادہ ہوں، بندش، رزق، نظر بد، اسیب، جادو، بدرو، آج کل یہ بھی ایک دھندا بن گیا۔ اگرچہ رقیہ شریعہ اسلام میں ہے، لیکن اب میں نے دیکھا یہ ایک دھندا اور کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ جتنا مرضی پرانا جادو وہ حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ صبح پڑھے گا تو شام تک شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ جادو کن 2 چیزوں سے ہوتا ہے؟ یا جنات کے ذریعے، کاہن اپنے جنات جو ان کے مددگار ہوتے ہیں ان کو بیچ کے بندے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، یا الفاظ سے۔ الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ کسی بچے کو جس کے اندر کانفیڈنس نہ ہو، آپ اس کو کہتے رہے نا، بک اپ کرتے رہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا ہے، تو بڑا اچھا سنا رہا ہے، تو بڑا اچھا جا رہا ہے، تو بڑا اچھا پڑھ رہا ہے، تو صرف الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ بیماری دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح برے الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا انکار نہیں ہے۔ مثلا آپ کسی بندے کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، تو یہ ہے، تو یہ ہے، آپ دیکھیں گے آپ نے اس کو صرف بغیرت ہی کہنا تو اس بندے کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے الفاظ کے اثرات کا تو ہم انکار نہیں کرتے، لیکن یہ جو الفاظ بد کاہن جادوگر لوگوں کے گھر اجاڑنے کے لیے جنات یا الفاظ کے جادو کرتے ہیں، ان سے بچنا کیسے ہے؟ یہ 100 مرتبہ یہ پڑھا کریں۔ صبح کو پڑھیں گے شام تک شیطان سے محفوظ، شام کو پڑھیں گے صبح تک شیطان سے محفوظ۔ اور صحیح ابن حبان کے اندر یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ کو بھی پتہ ہوتا ہے بندوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کی نفسیات شاید جانتے تھے۔ یہ تو متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح ہے۔ 100 مرتبہ پہلے کہا، لیکن ایک بندہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ کیا اس وظیفے سے محروم رہ جائے گا؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث بھی صحیح ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ جو 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا اس کو کتنی دفعہ پڑھنا چاہیے؟ 10 مرتبہ۔ اور 10 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ پہلے تو 100 مرتبہ پڑھنے کے 10 غلاموں کی آزادی تھی، اور صبح سے شام تک شیطان سے بچنا تھا۔ یہاں صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 10 مرتبہ پڑھے گا تو 4 غلاموں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی تخفیف کر دی آپ کے اور میرے اوپر، آسانی کر دی۔ پہلے 10 سے 1 آزاد ہوتا تھا، اب 10 سے کتنے آزاد ہو رہے ہیں؟ 4 آزاد ہو رہے ہیں۔ اور جو اگلی فضیلت ہے، اللہ کی بھی یہ رحمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ انسان بینی کی اور امت کی نفسیات جاننے کی کتنی عظیم بات ہے۔ رسول اللہ نے وہ فضیلت اس کے اندر بھی نہیں چھینی، کہا جو صبح 10 مرتبہ پڑھ لے گا شام تک شیطان سے بچ جائے گا، جو شام کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا صبح تک شیطان سے بچ جائے گا۔ اور جو دیگر ثواب ہے نا کہ 100 درجے بڑھیں گے، 100 گناہ معاف ہوں گے، 100 نیکیوں میں اضافہ ہوگا، وہ اضافی باتیں ہیں۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ بعض اللہ کو بھی پتہ بندے ایسے ماشاءاللہ مصروف ہیں، اور مصروف کن کاموں میں؟ شیطانی کاموں میں۔ مصروف کن کاموں میں؟ دنیاوی کاموں میں۔ وہ کیا کریں؟ یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ کی صحیح ہے، وہ 1 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں۔ اب بتاؤ کوئی بندہ ایسا بھی ہے ہم میں سے بیٹھا جو وعدہ کرے 1 مرتبہ تو زندگی میں پڑھیں گے نا، 1 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے، 1 مرتبہ صبح پڑھیں، 1 مرتبہ شام پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نبی کریم کے ذریعے کسی مسئلے کی کوئی فضیلت بیان کرتے ہیں، پھر اس میں تخفیف بھی کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں جو زیادہ ذکر نہیں کر سکتے۔ صرف 1 مرتبہ پڑھنے سے حدیث کے الفاظ ہیں، 1 اسماعیل کے غلام بیٹے کو آزاد کرنے کا اجر مل جائے گا۔ گویا 100 مرتبہ پڑھنے سے 100 ہی ملنے ہیں۔ وہ جو حدیث ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا رہتا ہے نیکیوں کو۔ اور ویسے بھی یہ عام فہم لاجیکل بات ہے، 10 کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تو 10 سے ہر چیز کو ضرب نیکیوں کو دیتا رہتا ہے۔
گویا ایک مرتبہ پڑھنے سے بھی ایک اسماعیل کا غلام بیٹا آزاد ہوگا، اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے صبح سے شام تک شیطان جنات جادو سے بچ جائے گا، اور شام سے صبح تک بچ جائے گا۔ اب بتائیے کتنا کو پرانا جادو ہے جی، بڑا پرانا جادو ہے جی، بڑے مسئلے آ گئے ہیں جی، بڑے مسئلے۔ 100 مرتبہ صبح و شام اپنے گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جتنا مرضی پرانا جادو ہو، جتنا مرضی برا تویز ہو، جتنے مرضی اثرات بد الفاظ کے ہوں یا جنات کے ہوں، اس وظیفے کے سامنے نہ جن ٹک سکتا ہے نہ برے الفاظ ٹک سکتے۔ آج آپ نے صبح سے شام تک اور لوگوں کو ابلاغ بھی کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو اس دن بتلایا تھا وہ یہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، مختصر کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے نا، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ کی جو تسبیح ہے نا، اللہ کو پسندیدہ اعمال میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ایک بندہ ایک سونے کا پہاڑ خرچ کر رہا ہے، سونے کا پہاڑ، اور دوسرا بندہ سارا دن کیا کہہ رہا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے یا اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تسبیح بیان کرنے والا آگے نکل گیا، سونے کے پہاڑ کو خرچ کرنے والے سے بھی آگے نکل گیا۔ سبحان اللہ کہنے، وجہ بھی کیا، وجہ بھی سن لیجئے۔ وجہ یہ ہے، قرآن پاک میں بھی وجہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ انسان ہی کم بخت ہے، انسان ہی کم ظرف ہے، ورنہ زمین و آسمان کے مابین جتنی مخلوقات ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں وہ کیا ہے۔ اور اگر انسان غور و فکر کرنے والا ہو نا، انسان کو وہ مخلوقات کی اطاعت اور تسبیح بھی مل جائے گی، مل سکتی ہے۔ ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ پلانیٹری سسٹم، یہ کاسمولوجی کے اندر سٹار، زمین، جتنے بھی سیارے ستارے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے ایسے تابع ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رستہ دکھایا ہے یہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتے، اور اگر ہو جائیں تو سارا نظام تلپٹ ہو جائے، سارا نظام چوپٹ ہو جائے۔ اللہ کی ایسی اطاعت کرتے ہیں کہ جو صراط، جو فلک، جو مدار، جو گردش اللہ نے جس مخلوق کے لیے مقرر کی ہے، 1 سینٹی میٹر بھی وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ وہ مخلوق اللہ کی تسبیح، اللہ کے ڈر سے ایسے چل رہی ہوتی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور انسان، سبحان اللہ، صراط مستقیم بھی بتا دی، قرآن بھی بتا دیا، رستہ بھی بتا دیا، پھر بھی اپنی مرضی سے کبھی ادھر کو نکل جائے گا، کبھی ادھر کو نکل جائے گا۔ وہ مخلوقات اللہ کی ایسی اطاعت کر رہی ہیں، ایسی تسبیح بیان کر رہی ہیں کہ 1 سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور اسی لیے وہ جو حدیث پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، دنیا بھر کی مخلوقات کو اگر رزق دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ و بحمدہ کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو رزق دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو کلمے ہیں، بخاری شریف میں آپ نے اس کے بارے میں حدیث پڑھی ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ یہ 2 کلمے بڑے زبان پہ ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کتنے ہلکے ہیں لیکن میزان کو بھر دینے والے ہیں، میزان کو وزنی کر دینے والے ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ایک تو اللہ کی آپ نے تسبیح بیان کی، اور اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کی۔ تسبیح بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، حمد بیان کرنے سے رزق بھی دیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم نے ایک عجیب بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ کہتا ہے نا الحمدللہ، جب صرف یہ کہتا ہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہوتی ہے، بتائیے نعمتیں کتنی ہیں؟ آنکھ نعمت ہے، دل نعمت ہے، لاکھ روپیہ بھی نعمت ہے، کروڑ بھی ہے۔ دنیا میں آج ایسے لوگ موجود ہیں نا جن کو اللہ نے 1 ارب دیا ہوا ہے، 1 کھرب والے بھی دنیا میں موجود ہیں نا۔ ایک بندے کو 1 ارب روپیہ مل گیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس نے جواب میں کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ اتنا پسند کیا، اللہ نے کہا یہ جو الحمدللہ ہے یہ میرے عطا کردہ 1 ارب سے بہتر ہے۔ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کی کسی نعمت پہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تو اللہ ایسے بڑھ کے قبول کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے، نبی سنا دی جاتی ہے جو نعمت عطا کی نا وہ اس سے ہلکی ہے۔ اللہ اکبر۔
حالانکہ دیکھیے آنکھ کی نعمت انسان کو کتنی بڑی لگتی ہے. انسان سوچے اللہ آنکھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں الحمدللہ. اب یہ الحمدللہ آنکھ کی عطا کرتا نعمت سے باری ہو گیا. اللہ کی مرضی ہے, اللہ کی عطا ہے, یہ اللہ کی دین ہے. آپ اور میں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہتے. وہ رب اتنا رحمان ہے, وہ بندوں کو چاہتا ہے بندے جہنم میں چلے جائیں, عذاب بھگتے. جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا آگ میں جل جائے, رب کیسے چاہے گا؟ رب نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں. رمضان کا موسم اسی کام کے لیے آیا ہے کہ کم از کم اس میں ثواب کے وہ طریقے اختیار کر لیے جائیں. اور ام ہانی کی حدیث ہے, انشاءاللہ اسی وظیفے پہ بات ختم کریں گے. اگلا وظیفہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. یہ جو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, آپ کو اس دن بتایا تھا 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے؟ ان 10 دنوں میں پڑھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر اس کو جاری و ساری رکھنا ہے. اس کا اکیلے کا اجر و ثواب ام ہانی کی اور دوسری حدیث کو اکٹھا بیان کرتا ہوں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جو 100 مرتبہ ان کلمات کو ادا کرتا ہے, نمبر 1 اس نے 100 قلادہ پہنے ہوئے اونٹوں کو زندہ کو اللہ کی بارگاہ میں دے دیا. نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اس نے 100 زین پوش گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد پہ دے دیا. اور جو 100 مرتبہ ان کو پڑھتا ہے اس نے بیت اللہ میں 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیا. اور تیسرے الفاظ ام ہانی کی حدیث میں ایسے ہیں کہ یہ تو ایسا عمل ہے کہ زمین و آسمان کا خلا 100 مرتبہ پڑھنے سے بھر جاتا ہے. اور اس وظیفے کے اندر ایک چیز آپ کو بتائی تھی, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اور نبی کریم جب معراج کی رات گئے ہیں نا آسمان پہ, تو ابراہیم نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک یہ کہا تسبیح اور تحمید سے جنت میں پودے لگتے ہیں, اور دوسری بات کیا کہی تھی, لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت میں کھجور کا ایک پودا ہے, اپنے امتیوں کو بتا دینا جنت بہت خوبصورت ہے, لیکن اس کی کاشت کس نے کرنی ہے؟ میں نے اور آپ. اس کی کاشت بھی میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اس میں محلات میں نے اور آپ نے تعمیر کرنے ہیں. ہمارے اعمال سے محل قائم ہوتے ہیں, ہماری تسبیحات پڑھنے سے وہاں پہ پودے لگتے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, ایک تو ہمارے باپ ابراہیم نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ بھی بندہ پڑھے گا تو جنت میں ایک پودا لگ جائے گا. اور اس کا ایک فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے دروازوں کے مختلف ناموں کا ذکر آیا ہے. آپ کو پتا ہے جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کس کو ملے گا؟ جو پڑھے گا تو ملے گا نا. خوش نصیب ہے کم از کم 100 مرتبہ اگر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ 100 مرتبہ پڑھنے سے جنت میں پودا بھی لگ گیا اور جنت کے اس دروازے سے داخل ہونے کے امکان بھی بڑھ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ صرف جنت کا دروازہ نہیں ہے, جنت کا ایک خزانہ بھی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو گے وہ خزانہ بھی مل جائے گا. یہاں سے تیاری کرو گے. اور اس کلمے کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے, آپ نے اگر ہر روز پڑھا آپ تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے, لیکن جو بندہ ہر روز نہیں پڑھتا اس کو حالت بیماری میں, حالت غم میں, حالت مصیبت میں یہ کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے, جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ ملا کے پڑھتا ہے نا, اگر وہ اس بیماری میں فوت ہو جائے گا تو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا. اور لا حول ولا قوت الا باللہ 100 سے زائد بیماریوں کا علاج ہے, جس میں سے سب سے چھوٹی بیماری دل کی ہے. آپ بتائیے دل کی بیماری کو ہم سب سے بڑا سمجھتے ہیں. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کیجئے. بلکہ یہ 2 وظیفے ان کے آج چند فضائل آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ آپ نے اپنی زندگی میں ہر روز 100 مرتبہ, ایک تو یہ تھا کہ آخری 10 دن پڑھنے ہیں اور ان 10 دنوں کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لینے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.